لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لائق تکریم وہ ہے جو تم میں صاحب تقوی ہے، یعنی خداوند عالم کے نزدیک جو صاحب تقوی ہے وہی صاحب عزت ہے، وہی اکرام کے لائق ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں اس کے اکرام کا ذکر کیا ہے کہ جس کا تقوی نزدیک خدا بہتر ہے۔ ہر شخص اعلیٰ تقوی سے ہو نہیں سکتا، صاحب تقوی ہونا کوئی معمولی امر نہیں ہے۔ جہاں تک بھی غور کیا گیا ہے اور ڈھونڈا گیا کہ صاحبان تقوی کون ہیں تو صرف محمد و آل محمد ہی ملے، اور ایک حضرت کا تقوی تو ایسا تھا کہ نام ہی تقی ہو گیا۔ یہ شرف صرف انہی لوگوں کے لیے ہے کہ آل محمد کے بچے بوڑھے جوان سب برابر ہے۔ جب امام محمد تقی درجہ امامت پر فائز ہوئے تو کم سن، لیکن اس کم سنی میں بھی علم امامت کا وہی زور تھا جو بزرگی میں ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ مامون رشید کی سواری جا رہی تھی، سب لڑکے بھاگ گئے لیکن کم سن ہونے کے باوجود امام محمد تقی وہیں بیٹھے رہے۔ جب اس نے دریافت کیا تو اسے نہایت ہی معقول جواب دے دیا۔ جب وہ شکار سے واپس ہوا تو اس نے اپنے ہاتھوں میں مچھلی کو چھپا لیا اور بطور امتحان دریافت کیا، اور حضرت نے مفصل طریقے سے اس کو بتا دیا۔ چونکہ مامون کوئی جاہل نہ تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، اس کے دل میں حضرت نے یہ رزق قرار دیا کہ خاصان الہی کے علوم اور معرفت میں ان کی کم سنی یا قلیلی عمر معنی نہیں رکھتی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ صاحب زادے علی رضا کے ہیں تو بہت زیادہ ہی شیفتہ اور فریفتہ ہو گیا، اور اسی وقت اپنے ہمراہ اپنی قصر لے گیا۔ آپ کی جمعیت، استعداد اور قابلیت کے بے مثال عظیم زوال اور کمال کو دیکھ کر حضرت سے زیادہ تعظیم اور تکریم کرنے لگا، اور اپنے ظاہر داری کے اصول پر جناب امام محمد تقی علیہ السلام کی تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ ہر روز حضرت کو اپنے دربار میں بلاتا تھا اور حضرت کو اپنے پاس بیٹھاتا تھا، اور حضرت کے ارشادات کو، ہدایت کو سنتا اور مفیز ہوتا تھا۔ مامون کی صحبت برابر علماء اور فضلاء سے بھری رہتی تھی، اور اس میں شک نہیں کیونکہ اس کے دربار میں علم و حکمت کے بڑے بڑے مشہور و معروف جاننے والے موجود رہتے تھے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی تشریف فرما ہونے سے مامون کا دربار کی رونق اور زیادہ ہو گئی۔ بغرض مامون کا یہ معمول تھا کہ اپنے صحبت کے علماء میں سے ایک نہ ایک کو آپ کی خدمت میں بھیجتا تھا، اور جب وہ حضرت سے آ کر مسئلے علمیہ پوچھتے تھے تو آپ فوراً جواب دیتے تھے۔ وہ لوگ اور مامون اپنے ذہن میں یہ خیال کرتے تھے کہ سوالات مشکل ہے، لیکن امام کے سامنے مشکل اور سہل سوال کیسا، یہ تو حاجت روا تھے۔ ہر حاجت مند کی التجا اور گزارش کو پورا فرماتے تھے۔ اسی طرح ہر مشکل سے مشکل سوال کا جواب اس طرح دیتے تھے کہ عقلیں تنگ ہو جاتی تھیں۔ مامون پڑھا لکھا ضرور تھا، مگر کہیں قطرے کو سمندر سے نسبت ہو سکتی ہے؟ کہاں آفتاب، کہاں مہتاب، کہاں ذرہ، کہاں سنگریزہ، کہاں جواہر، کہاں قطرہ، کہاں سمندر، کہاں چراغ، کہاں ہادی، کہاں معصوم، کہاں نوری، کہاں جاہل، کہاں عالم، کہاں علم مامون اور کہاں علم محمد تقی علیہ السلام۔ غرض کہ حضرت کا علم و عمل، علم و فضل لوگوں سے ایسا مشاہدہ کیا کہ حضرت کے مداح ہو گئے، اور مامون نے یہ قدر کی کہ حضرت کے ساتھ اپنی چھوٹی لڑکی ام الفضل کے ساتھ عقد کر کے امام کو اپنا داماد بنا لیا۔ جب مامون کے داماد ہو گئے تو مامون سے لوگ بہت خلاف ہو گئے اور اپنے اپنے مقام پر بہت طعن و تشنیع کی باتیں کرنے لگے، مگر مامون نے چونکہ حضرت کی کمال و فضل کو جانتا تھا اور علم و شرف کو مان چکا تھا تو اس کی بھی اسے پرواہ نہ ہوئی، اور کون کیا کہتا ہے، حضرت کو تقریباً 1 سال ہو گیا۔ مامون نے حضرت کو بہت اہتمام اور انتظام کے ساتھ مدینہ بھیج دیا، مگر سمجھ میں نہیں آیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام
ایسے امام ہر شخص پر رحم و کرم سے دیکھنے والے، ہر کاہ و ماہ پر شفقت کرنے والے، ان کے ساتھ ام الفضل کا برتاؤ خراب ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ جب سے وہ حضرت کے ساتھ گئی تھی، برابر اپنے باپ مامون کو خط تحریر کرنے لگی اور خامخواہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ حضرت کا یہ برتاؤ میرے ساتھ برا ہوا، فلاں طریقے میرے ساتھ خراب ہوا۔ ام الفضل کی مخالفت اہل تاریخ نے لکھی کہ وہ کیوں حضرت کے خلاف تھی۔ اول یہ کہ عباسیہ خاندان والے ابتدا ہی سے امام کے دشمن تھے، مامون سے بھی اسی وجہ سے خلاف ہو گئے تھے کہ حضرت کے ساتھ ام الفضل کا عقد کیوں کر دیا گیا۔ وہ لوگ ام الفضل کو اشتعال دلاتے تھے اور بھڑکاتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کو اپنی امارت اور شہزادی ہونے کا فخر تھا۔ یہ باتیں جو اس کے دماغ میں بسی تھی وہ بھی دشمنی کا باعث ہو گئی تھی۔ تیسرا سب سے زیادہ اس کی دشمنی کا یہ تھا کہ والدہ ماجدہ امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت نے عقد کر لیا تھا، یہ باتیں اس کو ایسی ناگوار تھی کہ جو اپنے باپ کو شکایت پہ شکایت لکھ کے بھیجتی تھی۔ توار اس پر یہ تھا کہ شکایت بالا سے اپنے باپ کو مطالعہ نہیں کرتی تھی بلکہ اپنی طرف سے تہمت لگاتی تھی۔ مثلاً ایک مرتبہ اس نے لکھا کہ حضرت کنیزوں کی طرف بہت متوجہ رہتے ہیں اور میری طرف کوئی رغبت نہیں کرتے۔ مامون جواب میں لکھتا ہے کہ میں نے تیرا عقد ان کے ساتھ اس لیے نہیں کیا کہ تو ان پر حلال کردہ اشیاء کو حرام کر دے۔ دیکھ ام الفضل، آئندہ مجھ کو ایسی باتیں نہ لکھنا، میں کبھی تیرے اس قسم کی تحریر پر عمل نہ کروں گا۔ حضرت کا قیام مدینے میں ہی رہا قریب 8 سال کے، یہاں تک کہ 8 سال میں مامون کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی معتصم تخت حکومت پر بیٹھا اور 7 سال تک اس نے حضرت کے متعلق کچھ خیال نہ کیا، مگر ام الفضل کو الفت و محبت کے عوض ایسی سخت مخالفت ہو گئی جو کسی طرح آپ کا دامن نہیں چھوڑتی تھی۔ خصوصاً والدہ امام علی نقی علیہ السلام کی جانب سے اس کے دل میں ایسا بغض تھا جو اس کے کینے پرور دل سے کبھی نہ نکلتا تھا، بلکہ ہر وقت ہر لمحہ امام محمد تقی علیہ السلام کے پہلو کی خار اور باعث اوزار بنی رہی۔ جب تک مامون زندہ رہا تب تک تو شکایتیں بذریعہ تحریر کرتی رہی، مگر اتفاق یہ ہوا کہ مامون کو ام الفضل کی تحریر کا کبھی یقین نہ آیا، اس لیے کیونکہ وہ حضرت کی طبیعت اور طور طریقوں سے واقف ہو چکا تھا۔ مامون کے بعد جب معتصم تخت پر بیٹھا، اب ام الفضل کو موقع ملا۔ اس نے حضرت کی جھوٹی شکایت معتصم کو لکھنا شروع کر دیا۔ پہلے تو معتصم نے ام الفضل کی تحریروں پر کوئی نظر نہ ڈالی، مگر جب متواتر ایک ہی مضمون نے اس کو عاجز کر دیا تو آخر کار اس نے معتصم کو لکھا کہ اگر آپ کو میرے لکھنے پر اعتبار نہ ہو تو میرے ساتھ انہیں بھی بلوا کر ان تمام باتوں کو جو میں نے ان کے متعلق لکھی ہے خود مشاہدہ کر لیجیے۔ معتصم کے پاس جب یہ تحریر پہنچی تو اس نے موجودہ حاکم مدینہ کو حضرت کی روانگی کے لیے خاص طور پر حکم دیا۔ اہل مدینہ امام محمد تقی علیہ السلام کی عظمت و جلالت کے کمال کی وجہ سے عبد الملک کے کچھ حقیقت ناز سمجھتے تھے اور وہ اپنے دل ہی دل میں کہتا تھا کہ کسی طرح یہ چراغ امامت گل ہو جائے، لوگ میری حکومت کا خیال کریں۔ جیسے ہی معتصم کا خط اس کو پہنچا وہ بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا جو کانٹا کھٹکتا تھا اب وہ نکل جائے گا۔ فوراً امام کی خدمت میں آیا اور وہ خط دیکھا۔ حضرت نے جو ہی یہ خط دیکھا مجبور ہو کر بغداد تشریف لے گئے اور اپنے فرزند امام علی نقی علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مدینے میں ہی چھوڑ دیا۔ بہرحال حضرت بغداد میں پہنچے تو معتصم نے امام کے اکرام اور خاطرداری کے اہتمام میں ظاہر طائری کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور وہ طریقہ اختیار کیا جو مامون نے حضرت کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے خیال کیا کہ اگر شروع سے کوئی برا برتاؤ حضرت کے ساتھ کروں گا تو نامعلوم مجھ سے لوگ کیا سلوک کریں گے۔ اس خیال میں اس نے چند ماہ صبر کیا۔ جب 1 سال کے قریب ہوا تو ملعون حضرت کے جان کا دشمن ہو گیا۔ ابن داؤد ایک ملعون تھا، اس نے کچھ ایسی باتیں حضرت کے خلاف معتصم سے کی کہ اس کو سوائے اس کے کچھ نہ بن پڑا کہ حضرت کو شہید کر ڈالے۔ چنانچہ علامہ مجلسی حضرت کے شہید ہونے کے 2 طریقے تحریر فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب حضرت مدینہ منورہ سے بغداد تشریف لائے تو ام الفضل کو حضرت کے دشمن پا کر معتصم نے ام الفضل کو قتل پر راضی کر دیا۔
پس معتصم کی تجویز کے مطابق ام الفضل ملعونہ نے ایک دن امام کو انگور رزاقی میں زہر حلال ملا کر کھلا دیا، اور اس سمے قاتل کا اثر اس وقت آپ کے جسم مبارک پر ظاہر ہوا، اور اسی کے صدمے سے آپ کی وفات ہو گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ معتصم نے ایک پیالہ شربت میں زہر ڈال کر ایک غلام خاص کے ذریعے حضرت کی خدمت میں بھیجا۔ وہ خادم حضرت کے پاس آیا اور کہا کہ معتصم نے یہ نہایت ہی عمدہ شربت بنوا کر بھیجا ہے تاکہ آپ اسے نوش فرما لیں۔ اس نے یہ کہا کہ معتصم نے عرض کیا کہ یہ شربت مجھے کسی نے تحفے میں بھیجا ہے، میں نے اپنی خواہش کے مطابق اس میں سے لے لیا، اور اب آپ کی اس میں سے بھیج دیتا ہوں، آپ اسے برف میں ٹھنڈا کر کے نوش فرما لیں۔ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ پیالہ مغرب کے وقت پی لوں گا۔ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا چونکہ وہ غلام معتصم کا سکھایا ہوا تھا، معتصم نے یہ تاکید کر دی تھی کہ کسی طرح بھی یہ شربت پلا کے ہی آنا، تو بار بار اصرار کرنے لگا، خدا نہ کرے کہ کوئی شخص مجبوری میں ہو، لہذا امام نے مجبوری پر اسے اٹھایا اور فرمایا رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، اور اسے نوش فرما لیا، کیونکہ مشیت خداوندی اسی میں تھی۔ اسی وجہ سے وہ شربت جو حقیقت میں زہر والا تھا اسے اسی وقت پی لیا اور زندگی سے مایوس ہو گئے، اور اسی زہر حلال سے شہادت ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ام الفضل تیمارداری میں مصروف ہوئی اور ظاہری رنج کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت نے فرمایا سخت تعجب کی بات ہے کہ تو نے ہی مجھے قتل کیا اور خود ہی گریہ بھی کرتی ہے، خیر جو کچھ تو نے کیا اچھا نہ کیا، قسم ہے خدا کی ایک دن تو بھی ایسے بلا میں مبتلا ہوگی جس کا علاج کسی سے نہ ہو سکے گا۔ امام کی زبان سے نکلے ہوئے چند جملے معاذ اللہ کہیں غلط ہو سکتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ام الفضل کو ناسور کا عارضہ ہوا، ہر چند طبیبوں نے علاج کیا مگر مفید نہ ہوا، آخرکار اس کے زخم میں زہر پیدا ہو گیا اور اس کی تاثیر سے معنون اور پاگلوں جیسی گھر سے باہر نکل پڑی اور گلیوں میں بکھریاں چننے لگی، آخرکار پریشانیوں میں سسک کر واصل جہنم ہو گئی۔ الغرض امام نے تاریخ کہتی ہے کہ زہر کا اثر ایسا ہوا کہ پھر صحت نہ ہوئی، اور بہت ہی اضطراب اور بے چینی میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام 3 رجب کو انتقال فرمایا، جبکہ 29 ذوالقعدہ کی تاریخ بھی درج ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام اپنی ذرات میں ایک مرد متعین کو مدینہ منورہ میں شریک کر لیا تھا۔ بغداد کی طرف جب حضرت نے تشریف لے جانے لگے تو اپنے خانگی امور کی حفاظت اور دیکھ بھال اسی شخص کے سپرد کر دی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے حسب معمول ایک دن امام علی نقی کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت حضرت کے سامنے ایک لوح رکھی ہوئی تھی اور آپ اسے پڑھ رہے تھے۔ امام علی نقی کی حالت متغیر ہوئی اور اسی وقت دولِ شرح میں تشریف لے گئے، جاتے ساتھ ہی حرم شرح سے آواز آئی، گریہ ہونے لگا، تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز آئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب حضرت باہر تشریف لائے تو میں نے گھبرا کر عرض کیا آقا کیا وجہ ہے کہ خیریت تو ہے، کیا واقعہ ہوا، سبب کیا ہے، آپ کیوں روئے، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ سن کے حضرت اور شدت سے رونے لگے اور فرمایا بھائی تو کیا پوچھتا ہے، ابھی تو بغیر امام کا ہو گیا، میں یتیم ہو گیا، ہائے میرا بابا، امام محمد تقی علیہ السلام شہید کر ڈالے گئے۔ عرض کیا آقا آپ کو اتنی جلدی کیسے خبر ہو گئی؟ فرمایا پروردگار عالم کی قدرت و حکمت سے ایسی حالت مجھ پر طاری ہوئی کہ میں نے یقین کر لیا کہ میرے پدر بزرگوار شہادت پائی ہے اور منصب امامت میری طرف منتقل ہوا۔ اے شخص آگاہ ہو جا، اسی وقت سے اپنے پدر نامدار کی تلقین و تدفین کے لیے بغداد جا رہا ہوں۔ یہ فرما کے روانہ ہوئے۔ امام وقت تھے، حکم خدا سے طائل عرض کیا، زمین سولگی اور چشم مدینہ سے بغداد پہنچ گئے، غسل و کفن دے کر نماز جنازہ پڑھی، جنازہ اٹھایا اور پہلو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں دفن کر کے مدینہ منورہ کی طرف واپسی فرمائی۔ ہمارے اور آپ کے 90 امام کی مصیبت
لائق گریہ زیادہ یوں ہے کہ 8 برس کا سن مبارک تھا کہ جب امام رضا کو مامون ملعون نے اپنا ولی عہد بنا کر قتل کر ڈالا۔ اس کم سنی میں آپ کی یتیم ہو گئے۔ اشفاق اور فویض پدری سے متفیض ہونے کا جس قدر کم موقع آپ کو ملا ویسا کسی اور پدر بزرگوار کو نہیں ملا، اور کچھ انہی امور پر منحصر نہیں۔ جہاں تک کہ آپ کی حالات پہ غور کیا جائے یہ امر ثابت ہوتا کہ تمام ائمہ طاہرین میں سب سے زیادہ قلیل زمانہ امامت آپ ہی نے پایا، اور اس مقدس دائرے میں کسی نے اتنی کم سنی وفات نہیں پائی جتنی قلیل عمر میں آپ نے رحلت فرمائی۔ اہل تاریخ لکھتے ہیں جب امام محمد تقی علیہ السلام نے رحلت فرمائی ہے تو سن شریف ان کا صرف 25 سال کا تھا۔ دنیا سے جب آخرت میں تشریف لے گئے ہوں گے، اپنے آباء و طاہرین سے جا کر ملاقات کی ہوگی تو یقیناً ہے کہ اس عمر کی ضرور شکایت کی ہوگی کہ دشمنان دین نے مجھے دنیا میں رہنے نہ دیا، خصوصاً ام الفضل میری دشمن ہو گئی اور اس نے میری جان ہی کو لے چھوڑا۔ زمانہ امامت کا زمانہ بہت تکلیف میں گزرا اور 25ویں برس کی میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا، اور میں عرض کروں گی بے شک آپ پر مصائب تو بہت گزرے، مگر یہ ضرور ہوا ان کے آپ نے انتقال کے بعد فوراً ہی آپ کے فرزند امام علی نقی آ گئے، غسل و کفن دیا، نماز جنازہ بھی پڑھی، اور آپ کو آپ کے دادا امام موسیٰ کاظم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ کوئی اس بات کو مانے نہ ہوا کے باپ کی لاش کو غسل و کفن نہ پہنوا دفن نہ کرو، ذرا اپنے جد ماجد سید الساجدین امام زین العابدین کی غربت کو یاد کیجیے کہ غسل و کفن دینا کیسا، دفن کرنا کیسا، باپ کی لاش پر رونا کیسا۔ دیکھ رہے تھے ملائین اپنے گستاخ نجیس کو دفن کر رہے ہیں، مگر حسین کا لاشا نشیب میں بے کفن بے غسل و کفن پڑا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔